بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے شاہراہ توحید کے سنگ میل۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں شرک کی بھرپور مذمت کی ہے، اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اس سے ہر حال میں بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس واسطے بندہ مومن ہر سانس میں عقیدہ توحید کا علمبردار ہوتا ہے اور ہر وقت اسی عقیدے پہ قائم رہنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم عقیدہ توحید سیمینار کے لحاظ سے اس اہم عقیدے کا پرچار کرنے میں مصروف ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب چوتھا سالانہ مرکزی عقیدہ توحید سیمینار 7 اپریل کو لاہور میں منعقد ہو رہا ہے۔ اسی موقع پر توحید کے مختلف جو موضوعات ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے
ساری انسانیت کو اس طرف دعوت دی کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے انسانوں کو اپنے دربار کا جو پتہ دیا تو وہ کچھ لوگوں کے تعارف سے دیا، کچھ لوگوں کے حوالے سے دیا۔ منزل اسی کی ذات ہے اور ہر ایک کے لیے اس کی ذات تک رسائی اس کی کامیابی کی دلیل ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے طرف آنے والے راستے کو دین اسلام سے تعبیر کیا اور اپنے بندوں کو اس کا سنگ میل بنایا ہے، اور اپنے راستے کو اپنے مقبول بندوں کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یقیناً صراط مستقیم سیدھا راستہ توحید کا راستہ ہے، رسالت کا راستہ ہے، تمام اسلامی عقائد کا راستہ ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں جو دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا سورہ فاتحہ میں جو ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، کس کا راستہ؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اے اللہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے راستے کو اپنے بندوں کے نام سے تعبیر کیا، اپنے راستے کو اپنے محبوبوں کا راستہ قرار دیا، اپنے راستے کو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ قرار دیا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دعا کا حکم ہمیں یوں دیا جاتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ کون سی سیدھی راہ؟ آگے ہوتا صراطک، اے اللہ جو تیری راہ، یا ہوتا صراط اللہ جو اللہ کی راہ، یا اللہ فرماتا صراطی جو میری راہ۔ لیکن اس مقام پر رب ذوالجلال نے جو دعا بتائی اس میں صراط مستقیم کو اپنے بندوں کی طرف منسوب کیا کہ کچھ بندے ایسے ہیں، ہر بندہ نہیں لیکن جن کی یہاں شرطیں بیان کی گئیں وہ انعام یافتہ ہیں، مغضوب نہیں ہیں، وہ ایسے بندے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنی راہ کا تعارف ان کے ناموں سے کروایا، ان کے اوصاف سے کروایا ہے کہ اے اللہ وہ رستہ ہمیں دے، اس کی ہدایت ہمیں دے جو ان لوگوں کا راستہ، ان انسانوں کا راستہ ہے، ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو سورہ فاتحہ پورے دین کا خلاصہ ہے، قرآن کی سمری ہے، اور اس اہم مقام پر رب ذوالجلال نے جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حکمتیں ہمیں بتائی ہیں، وہاں ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ رب ذوالجلال کے مقبول بندوں کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ رب کا پتہ دیں، یہ غیر اللہ کی طرف جانا نہیں ہے، اور رب ذوالجلال کے مقبول بندوں کی یاد یہ غیر اللہ کی یاد نہیں ہے، کیونکہ جب رب ذوالجلال نے حکم ہی دیا کہ نماز میں بھی تم نے مجھ سے دعا مانگتے وقت ان کے حوالے سے دعا مانگنی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو پتہ چلا کہ کچھ بندے رب کے دھتکارے ہوئے ہیں اور کچھ بندے رب کے پیارے ہیں۔ تو جو دھتکارے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے رحمت نہیں ملتی، اور جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے ذریعے سے رحمت ملتی ہے، یہاں تک کہ ان کا تذکرہ، ان کی تعلیمات، ان کی طرف متوجہ ہونا یہ انسان کو رب سے دور نہیں کرتا بلکہ اللہ کے قریب کرتا۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات فرماتا واتبع سبیل من اناب الی، یہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ تو پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف جھک گیا،
جو میرا بن گیا، اب رستہ اللہ کا بھی ہے اور رستہ اس جھک جانے والے بندے کا بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف جھک گیا۔ رب ذوالجلال کہتا ہے اس بندے کی راہ کی پیروی کرو، اس رستے کو اختیار کرو جو کس کا ہے، ایک بندے کا رستہ، مگر بندہ وہ رب کا باغی نہیں، رب کا مطیع ہے، وہ سرکش نہیں، رب کا فرما بردار ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں صراط مستقیم کے جو سنگ میل بیان کیے ہیں اور صراط مستقیم کا جو تعارف کروایا ہے، تو رب ذوالجلال نے کچھ انسانوں کے ذریعے سے، کچھ محبوب بندوں کے ذریعے سے کروایا، تو پتہ چلا کہ ایسی ذاتوں کا تذکرہ یہ توحید کی اپوزیشن نہیں ہے، اور ایسی ذاتوں کا ذکر یہ توحید سے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے راہ توحید کو عیاں کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا راستہ معین کیا، جو لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہے، اس کی طرف جانا بھی آسان ہے، اس پہ چلنے کی کا جو پریکٹیکل ہے وہ بھی لوگ ہی کر کے دکھانے والے ہیں۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے کچھ بندوں کو یہ شان دی جو انعام یافتہ ہے کہ ان کے ذریعے سے حق پہچانا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے جو رائٹ پاتھ ہے اس کے ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنی حقیقی منزل کو پہنچتا ہے۔ آج ہمیں جس فتنے کا سامنا ہے وہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ جس میں اللہ کے بندوں کو رب ذوالجلال کی توحید کی اپوزیشن قرار دیا جاتا ہے، انہیں بتوں کے کھاتے میں شمار کیا جاتا ہے، انہیں طاغوت کے زمرے میں ڈالا جاتا، جبکہ یہ سری دھاندلی ہے کہ رب ذوالجلال کی توحید کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے مقبول بندوں کو اللہ کی اپوزیشن قرار دیا جائے۔ یہ واضح ہے کہ کسی بندے کی عبادت نہیں، یہ واضح ہے کہ کسی بندے کے لیے سجدہ نہیں، یہ واضح ہے کہ کسی قبر کا طواف جائز نہیں، یہ واضح ہے کسی قبر کو سجدہ جائز نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جنہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے، یقیناً ان کی وجہ سے اسلام کا تعارف ہے اور ان کی وجہ سے صراط مستقیم کی پہچان ہے، تو ان کا ذکر کرنا، ان کی طرف متوجہ ہونا یہ رب ذوالجلال کی توحید کے لیے رکاوٹ نہیں، بلکہ اللہ نے انہی کے ذریعے سے توحید کو پہچاننے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال کی ذات وہ ذات نہیں کہ جب تک کوئی بندہ زندہ ہو پھر تو اس کی اللہ کے دربار میں ویلیو ہو مقبول بندے کی، اور جب وہ فوت ہو جائے تو ویلیو ختم ہو جائے۔ یہ تو عام جو چھوٹے چھوٹے دربار ہیں دنیا داروں کے، ان کے اندر بھی اس چیز کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے کہ جن سے ان کے زندہ ہوتے ہوئے تعلق ہوتا ہے وہ فوت ہو جائیں تو پھر بھی ان کے نام کی عزت کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا دوست ہے اور وہ میرا دوست تھا، اس بنیاد پر اس کی حیثیت اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ تو رب ذوالجلال کے ولی، اللہ کے مقبول بندے، انبیاء کرام علیہ السلام جب تک حالت حیات میں ہیں پھر بھی ان کا اللہ کے دربار میں سٹیٹس ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا سٹیٹس چھین نہیں لیا جاتا، ان کی ویلیو ختم نہیں ہو جاتی، ان کا مرتبہ پھر بھی برقرار رہتا اور ان کی عزتیں پھر بھی رب کے دربار میں ہوتی ہیں۔ تو ان کے وجہ سے پھر کچھ بندوں کو نوازا جاتا، ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ اور بھی کئی لوگوں کی بگڑی بنا دیتا ہے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ آج یہ جھگڑا ہے ہمارا فکر خام سے، وہ کہتے ہیں جب بندہ فوت ہوا اب اس کے بعد اس کا نام لے کر اللہ سے دعا مت کرو، زندہ سے کر سکتے ہو، فوت شدہ کی نہیں کر سکتے۔ تو مطلب کیا بنا کہ زندہ کی عزت تو اللہ کے دربار میں ہے اور فوت شدہ کی عزت نہیں رہی، کیونکہ زندہ کے وسیلے کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چونکہ زندہ ہے تو اللہ کو ساتھ ہاتھ بٹائے گا، کچھ کام اللہ کرے گا، کچھ یہ چونکہ زندہ ہے یہ کرے گا، یہ وسیلے کا مطلب ہرگز نہیں۔ زندہ بھی رب کا مددگار نہیں ہے اور فوت شدہ بھی رب کا مددگار نہیں ہے، کام وہ رب نہیں کرنا ہے، حکم اسی کا چلنا ہے۔ ہاں ویلیو بندے کی اللہ کے دربار میں ہے کہ کسی کی وجہ سے جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ کرم فرماتا ہے، اس کے نام کی وجہ سے رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور اللہ کا دربار ایسا نہیں کہ زندہ بندے کے نام کی وجہ سے تو کر دے اور جب فوت ہو جائے تو پھر اسی کے نام کی ویلیو ختم ہو جائے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے بارش کی دعا مانگ رہے تھے، تو ایک کمپنی کہتی ہے چونکہ وہ زندہ تھے تو ان کا توسل تو جائز تھا،
تو جب فوت ہو جائیں گے پھر وسیلہ ناجائز ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں اس میں فلسفہ کیا کہ زندہ ہو تو پھر اس کے نام کے صدقے کام بن جائے. تو کیا اس نے خود کو ہی تعاون کرنا ہے؟ کیا اس نے رب کی قدرت میں کوئی حصہ ملانا ہے کہ چونکہ زندہ ہے تو اب تو حصہ ملا لے گا اور جب فوت ہو جائے گا تو پھر حصہ نہیں ملا سکے گا؟ یعنی کتنا یہ ناقص العقل ہونے کی دلیل ہے کہ قاعدہ چونکہ وہ زندہ تھے تو صحابہ ان کا نام لے رہے تھے بارش کی، یہ کہ لائن کے صدقے بارش برسا دے، اور وہی جب روح نکل جائے گی تو پھر کیا ان کے نام کی ویلیو اللہ کے دربار سے ختم ہو جائے گی؟ جو ان کا تقوی مرتبہ مقام ہے وہ ویلیو تو مزید بڑھ جائے گی. تو پتہ چلا کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کی وجہ سے اوروں کی پر بھی فضل فرماتا ہے، اور ان مقبولوں کا رب کے دربار میں جو مرتبہ ہے ان کی ظاہری حیات میں بھی مرتبہ ہے، بعد از وصال بھی مرتبہ ہے. یہ شرق و غرب تک کوئی اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتا. رب کے ساتھ یعنی زندوں کا وسیلہ جائز قرار دینے والے کیا یہ کہیں گے کہ زندہ چونکہ زندہ ہے اور اب مدد کر سکتے ہیں تو پھر کام بن جائے گا، چونکہ زندہ ہے اور بعد از وصال چونکہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر اب وسیلہ ناجائز ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں زندہ ہو یا فوت شدہ ہو رب کو کسی کی حاجت نہیں، رب کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے کام خود ہی کرنا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے محبوبوں کی وجہ سے اوروں کو بھی کرم فرما دیتا ہے. یہ اس کے جو محبوب ہیں ان کا مرتبہ اس کا دونوں حالتوں میں ہے، جب تک زمین پہ ہو پھر بھی مرتبہ ہے، جب اس کے پاس چلے جائیں پھر بھی مرتبہ ہے. آج اس سلسلہ میں جو دوسری فکر ہے اس کی بنیاد پر لوگوں نے ساری دشمنی توحید کا موضوع بیان کرتے ہوئے اس کو قبروں پر مرتکز کر دیا. قبروں کو بت کہا، قبروں کے اندر جو مقبور ہیں ان پر بت کا لفظ بولا، اور قبروں کو مٹانا اور قبروں کی توہین کرنا اور بے حرمتی کرنا، بلڈوزر چڑھانا ان پر، ان امور کی طرف آ گئے اور اس کو توحید کہنے لگے. جبکہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں آج تک رب ذوالجلال اپنے مقبول بندوں کی ویلیو کرتا ہے تو ان کے جسم کی بھی اللہ کے نزدیک عزت ہے. جہاں وہ دفن ہوتے ہیں اس جگہ کا بھی مقام ہے. اقبال جب مجدد الفسانی کے دربار پر گئے سرہند شریف تو کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار. ہے تو مٹی مگر وہاں سے نور طلوع ہوتا ہے، اور اس کے ذروں سے آفتاب اور ستارے بھی شرمندہ ہیں، کیونکہ وہ بندہ دفن ہے کہ جس کے دل پر تجلیوں کا نزول ہوتا ہے. یہ توحید کی شان ہے کہ جو بندہ اتنے سال نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کیا، زکات دی، دن رات دین کے لیے جہاد کیا، رب کی رحمت اس پہ برستی رہی، اور میرے رب کا جلوہ ایک لکڑی پہ پڑ جائے، جو ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑا ہو تو وہ ڈنڈا بھی مشکل کشائی کرتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیوں اس پر رحمتوں کا نزول ہوا ہے. یہ شان تو ڈنڈے کی نہیں، شان رحمت والے کی ہے، جس نے کریم کے ڈنڈے کو بھی اتنا عظیم بنا دیا. جس ڈنڈے پہ ایک تجلی پڑے اس کا یہ مقام، اور جس پیکر پہ صبح و شام تجلیاں پڑتی رہے، اتنا بڑا کردار اس کا ہے. اور جس جگہ وہ دفن ہے وہ مقام قبر کہلاتا ہے. اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوروں کی قبر اور ہے اور مومن کی قبر فرمایا روضہ تم من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کسی کے وسیلے کے محتاج نہیں، آپ تو خود کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ. حضرت سواد بن کارب نے نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کو سب سے بڑا وسیلہ کہا، اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وسیلہ کہا. اشہد انک ادنی المرسلین وسیلۃ الی اللہ. ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر کیا، طبرانی میں بھی ہے، اسد الغابہ میں، بہت سی کتابوں میں، سیر اعلام النبلاء میں ہے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا نہ مجھے وسیلہ کہو نہ ان کو کہو جو دنیا سے چلے گا، بلکہ سب کے وسیلے کو کہا ٹھیک ہے کہ میں وسیلہ ہوں، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک مقام پہ کھڑے ہو کے دعا کی اور دعا کیا کرتے تھے. اور صحابہ نے بعد میں اس جگہ دعا کی تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں کی؟ فرمایا یہاں ہمارے نبی علیہ السلام کرتے تھے. تو پوچھا کیوں کرتے تھے؟ کہا یہاں اللہ کے ایک نبی کا مزار ہے، اس جگہ رب کے ایک پیغمبر کی قبر ہے.
تو سرکار جو خود پوری کائنات کا وسیلہ ہے اور کہتے ہر جگہ سے دعا میری رب سنتا ہے، اور جتنی ان کی سنتا ہے اتنی اور تو کسی کی قبول نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں یہ معمول اس لیے تھا کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ رب کے ایک نبی کا مقام ہے. اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف اخبار مکہ جو امام فاقیہی کی کتاب ہے اس کی 3 جلد کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، دعا فرماتے تھے، اور ان دعاؤں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی زندگی میں اس امر کو واضح کیا، اور اس کی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم متعدد مقامات پر اس حوالے کو ذکر کرتے تھے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معمول کو حضرت عبد الرحمن بن طارق بن علقمہ اپنی امی سے روایت کرتے ہیں جو ان کی امی صحابیہ تھیں. وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاء مکانا من دار یعلا، کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جب دار یعلا کے پاس آتے تھے تو استقبل البیت، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتے تھے. جب دار یعلا، حضرت دار یعلا کے پاس جب پہنچتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتے تھے. ودعا، فدعا، اس جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے. اور یہ ذکر کیا الفاظ اذا جاء، یعنی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، متعدد بار ایسا ہوتا تھا کہ جب بیت اللہ کی طرف آتے تھے تو بیت اللہ کی طرف آتے ہوئے دار یعلا کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، اور دار یعلا کے پاس کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے میرے محبوب علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ معمول میں شامل تھا. صحابی کہتے ہیں، یہاں جو راوی ہیں وہ راویہ چونکہ حضرت عبد الرحمن بن طارق کی والدہ ہیں، یہ کہتے ہیں کنت انا انصرف وعبید اللہ بن کثیر، میں اور عبید اللہ بن کثیر جس وقت ہم جاتے تھے حتی اذا جئنا ذالک المکان، ہم بھی جب اس جگہ پہ پہنچتے تھے. تابعین صحابہ کی روایت پر کہتے ہیں جب ہم اس جگہ پہنچتے تھے تو کیا ہوتا، استقبل البیت ودعا وقال بلغنی فی ھذا المقام نبی، اس جگہ پہنچ کر وہ دعا مانگتے اور کہتے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ اللہ کے کسی نبی کا مزار ہے. اس جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعا کی تو دعا اس واسطے کی کہ وہ جگہ عام جگہ نہیں، کہ وہاں اللہ کے کوئی پیغمبر مدفون ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کے دربار کی طرف، لیکن لوگوں کے لیے سنت بنانے کے لیے، لوگوں کے لیے سنت کی وضاحت کرنے کے لیے کہ اسے کوئی توحید کے منافی نہ جانے کہ کسی قبر کے مقام پر اس کے قریب کھڑے ہو کر کوئی دعا مانگے تو اس کو اس توحید کے خلاف کوئی نہ کہے، اس واسطے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مقام پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے جو مقام اللہ کے ایک پیغمبر کا مقام ہے، رب ذوالجلال کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اس پر کثرت سے معمول تھا، اور یہ واضح کیا کہ اگرچہ حرم شریف کی اپنی برکت ہے، مسجد حرام کی اپنی برکت ہے، مگر اللہ کے پیغمبر کا جو مقام ہے اس مقام کی اپنی برکت ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے. دوسرے مقام پر یہ طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے، بیت اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے، یہ 11ویں جلد ہے طبرانی موجم کبیر کی، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور حبر الامہ، بہت بڑے نامور صحابی ہیں، اور جن کو گھٹی میرے نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب سے دی تھی اور ان کے لیے علم کی دعائیں مانگی تھیں. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں وَإِنَّا مَا بَيْنَ الْحِجْرِ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِ لَقُبُورًا مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ، کہتے ہیں کہ حتیم سے لے کر رکن یمانی تک اللہ کے کئی انبیاء کی قبریں ہیں. ان 2 مقامات پر کعبہ کے گرد، یعنی یہ جو آج قبر دشمنی ہے
اور قبر کو توحید کے منافی قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر جب ان انبیاء کا وصال ہوتا رہا تو ان کے ماننے والے کچھ تو موجود تھے، تو وہ کہتے کہ یہاں اگر تدفین کریں گے تو یہ تو مسلسل شرکی ہوتا رہے گا، وہ دور لے جاتے، دور جا کے تدفین کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دو قبریں نہیں بلکہ فرماتے ہیں لا قبورا من قبور الانبیاء کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آذاہ قوم خرج ہوا من بین ازورہم فعبد اللہ فیہا حتی یموتا۔ اس کا سبب بھی بیان کیا کہ وہ قبریں کیوں بنتی رہی وہاں پر۔ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے کوئی پیغمبر اپنی قوم سے تنگ آ جاتے تھے، مختلف صدیوں میں اپنی قوم سے بیزار ہو کے نکل آتے تھے اور کعبہ کے پاس آ جاتے تھے، اور کعبۃ اللہ کے پاس وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ فعبد اللہ فیہا، اس مقام پر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے حتی یموتا، یہاں تک کہ وہی ان کا وصال ہو جاتا تھا اور وہی ان کی قبور بنتی رہی۔ اس بنیاد پر آج جو فتوے دے رہے ہیں کچھ لوگ کہ مسجد نبوی شریف سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو منتقل کر دیا جائے، روضہ پاک کو منتقل کیا جائے، قبر پرنور کو منتقل کیا جائے، ایسے باقاعدہ وہاں پر ذہن تیار کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں قبر ہوگی تو یہ توحید کے منافی ہے، تو یہ کتنی غلط اور گندی سوچ ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جگہ کا انتخاب رب ذوالجلال کی طرف سے تھا، اور یہ میرے نبی علیہ السلام فرما کے گئے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب پہلا مسئلہ امت کا پیش آیا کہ اب محبوب دنیا سے چلے گئے تو تدفین کس مقام پر ہوگی، کیا مسجد اقصی میں لے جائیں یا مسجد حرام میں لے جائیں یا یہیں پہ تدفین ہوگی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر یہ بات طے ہوئی۔ فرمایا میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی جہاں روح نکلتی ہے وہی اس کا مزار ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی میں روضہ پاک ہے، یہی آخری آرام گاہ ہے۔ اب اس کے خلاف آج کے کچھ نام نہاد مفتی لکھنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جبکہ یہ پرانا تسلسل کہاں تک مسجد حرام کے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طبرانی کی معجم کبیر کی یہ جلد نمبر 11 ہے، جس کے اندر یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں جس میں یہ کہا کہ وہ انبیاء علیہ السلام چونکہ ماحول سے بالکل منقطع ہو جاتے تھے، اپنی امتوں کو چھوڑ کر جو بات نہیں مانتی تھی باغی ہو جاتی تھی، ادھر نکل آتے تھے، یہی دن رات رہتے تھے، بندگی کرتے رہتے تھے، اور پھر یہی وصال ہو جاتا تھا۔ اور جو شروع سے قانون قدرت ہے کہ رب کے پیغمبر کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، اس بنیاد پہ وہ قبریں بنتی رہیں، اور اللہ کی حکمت یہ بول رہی تھی کہ کبھی بھی میری توحید کی آڑ میں قبروں کا دشمنی نہ کی جائے۔ اگر یہ رب کی اپوزیشن ہوتی تو ہرگز خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان قبروں کی جگہ نہ بنتی۔ رب ذوالجلال نے اس حکمت کو واضح کیا کہ جن کے ناموں پر صراط مستقیم ہے، جن کی وجہ سے اللہ کے رستے کا تعارف ہے اور جن کی وجہ سے توحید پھیلی ہے، یقیناً ان کے ناموں کی برکت کائنات میں تقسیم ہوتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو وہاں خصوصی قرب میں دنیا کے لحاظ سے بھی وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس دین کے اندر ان قبور کی جو حیثیت ہے توسل اور وسیلہ کے لحاظ وہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں اور ہمارے اسلاف بھی، اور صوفہ سے لے کر آج تک، کسی قبر کا طواف جائز نہیں، کسی قبر کو سجدہ جائز نہیں، لیکن قبر مرکز برکات ہے، قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور قبر فرشتوں کے نزول کا اڈا ہے، اور قبر روحانیت کا مرکز ہے، اور وہ عام جگہوں کے مقابلے میں اس کی خصوصیت ہے کیونکہ عام جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ نہیں کہا گیا اور قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے۔ عام جگہ وہ تجلیات والے بدن نہیں جو اس قبر کی جگہ پر ہے جہاں کوئی محور تجلیات مدفون ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی عظمت جو اللہ کے دربار میں ہے وہ ہرگز توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ توحید پرست قبروں کی عظمت کا ہمیشہ حوالہ دیتے رہے۔ اس سلسلہ میں جس وقت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد ہو رہا تھا اور آپ کا وہ مالک جو آپ کا خریدار تھا
آقا تھا وہ آپ پہ تشدد کرتا تھا، آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ یہ امام ابن اسیر نے النہایہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ مسلمان ہیں، ان کے بارے میں مستدرک للحاکم میں ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، یہ مستدرک کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان 509 صفحے پر ہے، حدیث نمبر 4267 ہے۔ فرمایا لا تسبوا ورقہ، کوئی ورقہ بن نوفل کو گالی مت دے، کیوں؟ فرمایا فإنی رأیت لہ جنتا او جنتین، میں نے ورقہ کے لیے 2 جنتیں یا 1 جنت کو دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں گواہ ہوں کہ ورقہ کو 1 یا 2 جنتیں ضرور ملیں گی، جنتن او جنتین۔ تو ورقہ بن نوفل کسی بت پرست کا نام نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کی توحیدی حیثیت کو بیان کیا اور پھر ان کی کامیابی کے لحاظ سے فرمایا جنت یا جنتین۔ اور حدیث میں یہاں پر امام حاکم نے لکھا ہے صحیح علی شرط شیخین، یہ بخاری کی شرط پر ہے، یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورقہ بن نوفل کے جنتی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کا عقیدہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر فتح الباری شرح بخاری میں بھی ہے، اس کا تذکرہ دوسرے مقام پر متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ ورقہ بن نوفل گزر رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا آقا سزا دے رہا تھا۔ انہو مر علیہ ورقہ بن نوفل وہو یعذب، حضرت بلال کو تکلیف دی جا رہی تھی اور ورقہ بن نوفل کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ تو وہ چونکہ جو رائج تھا دستور اس وقت کہ جس کا کوئی آقا ہے مالک ہے وہ جو چاہتا تھا کرتا رہتا تھا، ورقہ بن نوفل کو غصہ بڑھایا مگر چھڑا نہیں سکتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اپنے جذبات کا انہوں نے کیسے اظہار کیا؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا واللہ لئن قتلتموہ لأتخذنہ حنانا، خدا کی قسم یاد رکھو اگر تم نے توحید کے جرم پر اس بلال کو شہید کر دیا تو یاد رکھنا میں اس کی قبر پر جا کر، قبر پر حاضری دے کر، اس کی قبر کو مرکز برکات سمجھ کر میں تمہارے خلاف احتجاج کروں گا، میں اس کی قبر کو بھی اپنے لیے حنان بناؤں گا اور قبر کو حنان بنا کر میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گا کہ تم اس کو ٹھکرایا ہوا سمجھتے تھے، میں بتاؤں گا کہ اس کی قبر بھی رحمتوں پر نزول قبر پہ بھی ہوتا ہے اور اس کی قبر کی بھی مقبولیت ہے۔ اب اس وقت جب اسلام بالکل آغاز میں تھا، حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ وہ توحید کی اذان بیان کر رہے ہیں، احد احد کہتے ہیں، مالک ان کا سزا دیتا ہے، ورقہ بن نوفل چھڑا نہیں سکتے، بوڑھا انسان ہے، اور کہتے کیا ہے واللہ لئن قتلتموہ، اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا لاتخذنہ حنانا، میں ان کی قبر پہ حاضری دے کے برکت کے حصول کے لیے تمہارے خلاف آواز بلند کروں گا کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ بندہ ٹکرایا ہوا ہے، اس کی تو قبر سے بھی رحمتوں کی خوشبو آتی ہے۔ اب یہ پتا چلا کہ ورقہ بن نوفل توحید پرست ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی توحید پر ہے، سزا دینے والا مشرک ہے۔ ورقہ بن نوفل اس کو یہ کہہ رہے اگر تم نے اس کو شہید کر دیا تو پھر یاد رکھنا یہ مر کے بھی بلایا نہیں جائے گا، اس کی روح نکل گئی پھر بھی اس کی عظمت ظاہر رہے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کی بوٹی بوٹی کر کے تم اس کو ختم کر دو گے، خدا کی قسم اگر تم نے اس کو شہید کر دیا میں اس کی قبر پہ بھی حاضری دیتا رہوں گا۔ لأتخذنہ حنانا، اب لفظ حنان باعث توجہ ہے کہ حنان کا مطلب کیا ہے؟ وہ دھمکی دے رہے ہیں تم قتل کرو تو صحیح ان کو، میں ان کی قبر کو بھی حنان بناؤں گا۔ لأتخذنہ حنانا، میں ان کو اپنے لیے حنان بناؤں گا۔ حنان کیا ہوتا؟ تو یہ جو النہایہ ہے یہ کتاب ہے ہی حدیث کی ڈکشنری جو امام ابن اسیر نے لکھی، جن کا وصال 606 ہجری میں ہے۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، حدیث کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی وضاحت پر یہ مشتمل ہے، کئی جلدوں میں اس کی پہلی جلد ہے۔ اس میں یہ حنانہ کا معنی کرتے ہیں کہ دھمکی جو دیتے تھے واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا، اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو میں ان کو حنان بنا لوں گا۔
حنان سے پھر انہیں کیا نقصان پہنچے گا قتل کرنے والوں کو، کہ کہہ رہے ہیں میں حنان بنا لوں گا، میں ان کی قبر کو حنان بنا لوں گا۔ حنان کا ترجمہ کہتے ہیں اے مظنتم من رحمت اللہ، کہ ان کی مزار کو، ان کی قبر کو میں ڈکلیئر کروں گا کہ یہ رحمتوں کا گہوارہ ہے۔ مظنتم من رحمت اللہ لأتخذنہ حنانا کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو حنان بناؤں گا، میں اپنے عمل سے واضح کروں گا کہ یہ قبر اس بندے کی عام قبروں جیسی نہیں، جو توحید کے جرم میں شہید ہوا، اس کی قبر عام قبروں جیسی نہیں، جیسے مشرکین مکہ کی قبریں ہیں، اس کی قبر ویسی نہیں، اس کی قبر کیسی ہے؟ رحمتوں کا مرکز ہے۔ میں یہ اعلان کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ لوگوں بلال کی قبر پہ جاؤ، بلال کی قبر پہ جاؤ، کیوں؟ وہ توحید کی خاطر شہید ہوئے ہیں، ان کی قبر پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو مشرکو یاد رکھو، تم بلال کو مٹا نہیں سکو گے، ان کی قبر بھی تمہاری چھاتی پہ مونگ ڈلتی رہے گی، کیونکہ قبر پہ لوگوں کا رش ہوگا، قبر پہ لوگ حاضری دیں گے، اور قبر پر جا کر بھی لوگ تمہارے نظریے کو مسترد کریں گے، تمہارے ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے، اس واسطے کہ تم جس کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کی قبر بھی لوگوں میں اپنی دھوم مچائے رکھے گی۔ لَأَتَّخِذَنَّهُ آگے کیا کہتے ہیں؟ فَأَتَمَسَّهُ بِهِ لَأَتَمَسَّهُ بِهِ، کہ جب یہ فوت ہو جائیں گے تو میں ان کے بدن کو ہاتھ لگا کے اور ان کی قبر کو ہاتھ لگا کے فَأَتَمَسَّهُ بِهِ مُتَبَرِّكًا، میں تبرک حاصل کروں گا، كَمَا يُتَمَسَّهُ بِقُبُورِ الصَّالِحِينَ، جس طرح نیک لوگوں کی قبروں سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ 6 صدی کے امام حنان کا معنی بیان کر رہے ہیں، جو ورقہ بن نوفل دھمکی دے رہے تھے کہ تم ان کو شہید کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تو ان کی قبر کو بھی حنان بناؤں گا۔ قبر کو حنان کیسے بناؤں گا؟ قبر سے برکت حاصل کروں گا، قبر کو تمسو کروں گا، اور جب قبر سے بھی میں برکت حاصل کروں گا تو پتا چلے گا کہ مر کے بھی حکومت کر رہا ہے، دنیا سے جا کے بھی راج کر رہا ہے۔ تو یہ ایک کنسپٹ بھی ہمارے سامنے آیا کہ قبروں پر جانے سے بھی غیروں کے سامنے کچھ باتیں کھلتی ہیں، قبروں پر جانے کی وجہ سے بھی اہل شرک پہ حملہ ہوتا ہے، قبروں پر جانے کی وجہ سے بھی غیر مسلم طاقتوں پر روک پڑتا ہے کہ لوگوں مسلمانوں کو مت چھیڑو، ان کے داتا کے در پہ کتنا رش نظر آتا ہے، ان کے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پاس لوگ کتنے جاتے ہیں، یہ ابھی زندہ ہے، ان کا پیار ہے۔ دوسرے مقام پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو رغال کی قبر، وہ ایک بدبخت انسان تھا، اور یہ کنایہ بن گیا، جب بھی کسی کو رجم کرنا ہوتا، دھتکارنا ہوتا تو کہا جاتا تجھے یوں پتھر پڑیں گے جیسے ابو رغال کی قبر کو پڑتے تھے۔ اب جو دھتکارے ہوئے ہوں ان کی قبریں پتھروں کے لائق، اور قبر کو باعث نفرت قرار دیا گیا، اور یہ سرکار کی حدیث میں ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ابو رغال کی قبر کنایہ بن گئی کہ جس نے بھی نفرت کا اظہار کرنا ہوتا کہا تو ابو رغال کی قبر جیسا ہے، تجھے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، جیسے ابو رغال کی قبر کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اور ادھر اس کی ضد میں کیا ہے کہ جب اللہ کے دھتکارے ہوئے کی قبروں کے لحاظ سے نفرت کا اظہار کریں تو پھر رب سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ کے پیاروں کی قبروں سے پیار کا اظہار کریں تو پھر محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل بوڑھے تھے، کچھ کر سکتے نہیں تھے، کہا اگر تم نے اس کو شہید کیا تو لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانًا، میں ان کو حنان بناؤں گا۔ اب حنان کا ترجمہ انہوں نے کہا حنان کیا ہے کہ مظنتم من رحمت اللہ، میں سمجھوں گا، میرا عقیدہ ہوگا کہ یہ جہاں دفن ہے وہ رحمت کی جگہ ہے، فَأَتَمَسَّهُ بِهِ مُتَبَرِّكًا، میں تبرک کے پیش نظر اس مٹی کو ہاتھ لگاؤں گا، اس کو چھوؤں گا، کما یتمسح بقبور الصالحین، جس طرح کے قبور صالحین سے تمسو جائز ہے، الذین قتلوا فی سبیل اللہ من الامم الماضیات۔ حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے جس طرح پہلی امتوں میں جو لوگ رب کے رستے میں شہید ہوتے تھے ان کی قبروں سے برکت حاصل کی جاتی تھی، ان کی قبروں کو وہاں پر حنان بنایا جاتا تھا، پہلی امتوں کے شہیدوں کی قبروں پر لوگ جس طرح حاضری دیتے تھے برکت کے حصول کے لیے،
اس بلال کی قبر پر میں بھی حاضری دوں گا برکت کے حصول کے لیے، چونکہ یہ بھی فی سبیل اللہ شہید ہو رہے ہیں، جیسے پہلے لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے تھے ان کی قبروں سے برکت حاصل کی جاتی تھی، بلال کی قبر سے میں برکت حاصل کر کے تمہارے خلاف ووٹ کا اظہار کروں گا کہ میں بلال کی پارٹی ہوں، جس کو تم نے رب کے دربار میں، جس کو تم نے شہید کیا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ حضرت برقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اس چیز پر واضح ہے کہ وہ خود لڑتے رہے ماحول میں توحید کے نام پر، توحید کے لیے، اور بلال بھی توحید پر ہے، اور ایک دشمن جو بلال کو شہید کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے جرم محبت میں بلال کو شہید کر دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام مٹ جائے گا، ان کی طرف کوئی نہیں جائے گا، ان کی قبروں کے گرد بھی عاشقوں کا ہجوم موجود رہے گا۔ یہاں پر الفاظ جو ہے اس میں یہ لفظ ہے فَأَتَمَسَّهُ بِهِ مُتَبَرِّكَ، میں تبرک حاصل کروں گا ان سے۔ اب بھی کی جو ضمیر ہے اس میں دو احتمال ہے، ایک ہے ان کے بدن سے، دوسرا ان کی قبر سے۔ اب بدن تو کچھ وقت کے لیے ہے جب تک تدفین نہیں ہوئی، تو فَأَتَمَسَّهُ بِهِ دوسرا معنی کہ جہاں دفن ہوں گے اس مٹی سے بھی مجھے برکت حاصل ہوگی۔ اور آگے جو جملہ بولا تو پتا چلا کہ یہ دوسرا پہلو راجح ہے، کہا کما یو تمسح بقبور الصالحین، جیسے صالحین کی قبروں سے تمسح کیا جاتا ہے ایسے میں ان کی قبر سے بھی تمسح کروں گا۔ اس بنیاد پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یقیناً جہاں اللہ کا بندہ لیٹا ہے اس جگہ خصوصی رحمتیں برستی ہے، اس کے بدن پر تو برستی ہے، قبر کے اوپر بھی برستی ہے، اس مٹی میں بھی برکت ہوتی ہے، اس مٹی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نفس مسئلہ یہ کلیئر ہوا کہ برکت اس میں موجود ہے۔ آگے چونکہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی غلو کر جائے، ہو سکتا ہے کوئی حالت سجدہ بنا جائے، ہو سکتا ہے کوئی کسی ناجائز حرکت میں اتر آئے، تو اتنا احتیاط کا پہلو ہمارے اکابر نے اس میں لکھا کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قبر کی مٹی کی برکت ماننے کے باوجود اپنے فتاوی میں انہوں نے لکھا کہ حاضری دیتے وقت قبر کے قریب نہ جاؤ، قبر سے دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو، ان کے لیے دعا مانگو، ان کے وسیلے سے رب کے دربار میں دعا کرو، تاکہ عام بندہ جس کو پتہ نہیں کہ اجازت کہاں تک ہے، ناجائز کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے لحاظ سے آگے کوئی خطرناک صورتحال نہ بنے۔ نفس تبرک کے باوجود، نفس برکت کے باوجود کہ اس مٹی میں برکت ہے، حاضری کے لیے جو عوام کو طریقہ بتایا، ہم نے وہ ہینڈ بل بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیا جس میں اس فتوے کو لکھا کہ یہ طریقہ ہے کہ چند فٹ دور کھڑا ہو جائے، لیکن عقیدہ اس کا ہے کہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آگے مزید احتیاط کے لیے، حفاظت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ پائنٹی کی طرف سے آئے، چند قدم دور کھڑے ہو کر وہ فاتحہ شریف پڑھے، دعا مانگے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے جب کہے گا تو رب ذوالجلال کی رحمت مزید اس پہ نازل ہو جائے گی۔ محتشم سامعین حضرات، اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دین میں جو برکت اور تبرک کا سلسلہ بڑھا، اور یہ ایک حد فاصل ہے کفر و شرک کے درمیان، اور اس بنیاد پر صحابہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیکر سے بھی برکتیں حاصل کی جہاں سرکار کے ہاتھ لگے، اور پھر صحابہ نے صحابہ سے بھی برکتیں حاصل کی۔ آج کچھ لوگوں نے بطور چیلنج لکھا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے تبرک حاصل نہیں کرتے تھے، سرکار سے کر لیتے تھے، وہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ میرے پاس ہر صدی کا عمل موجود ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور برکت اور تبرک کے موضوعات ہم 6-7 قسطیں پہلے بیان کر بھی چکے ہیں کہ پوری امت میں یہ رائج رہا اور پوری امت کا یہ دستور تھا، اور صحابہ بھی صحابہ سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ اب یقین ہے تو اس سیمینار میں اس کی وضاحتیں انشاءاللہ آئیں گی کہ جس میں ایک شخص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے وقت نیچے ہاتھ کیے ہوئے ہے اور پانی تھوڑا ہے، اور لوگ صحابہ برکت جو حصول کے لیے آئے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پانی کے قطرے سب کے حصے میں ایک ایک قطرہ نہیں آتا۔ تو بخاری شریف میں ہے وہ کیا کرتے تھے، جس کو کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا تو اس کا انداز کیا ہوتا تھا، حدیث بطحہ میں موجود ہے کہ اخذ من بلل ید صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کو ہاتھ لگاتا تھا جس پہ کوئی قطرہ گرا ہے۔
من بلل ید صاحب ہی، اپنے صاحب کے ہاتھ کی تری سے وہ برکت حاصل کرتا تھا. اور یہاں تک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل موجود ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے، جریر بن عبداللہ، کانا جریر یستاکو، وہ مسواک کرتے تھے، وَيَغْمِسُ رَأْسَ صَبَاقِهِ فِي الْمَاءِ، مسواک کر کے مسواک کا منہ، یعنی جو اپنے منہ میں مسواک کا حصہ ڈالا ہوا تھا اس کو کیا کرتے تھے، مسواک کے سر کو پانی میں ڈبوتے تھے. ثم یقول لأہلہ، پھر اپنے اہل کو، بیٹوں کو، اولاد کو، دوستوں کو کہتے تھے تودعوا، اس پانی سے تم بھی وضو کر لو. اپنی مسواک کو ڈبو کے پھر ان کو کہتے تھے کہ تم بھی اس سے وضو کر لو. یہ صحیح میں حدیث موجود ہے. مسواک جس میں اپنا وہ مسواک ڈبویا ہے، جس میں اپنے منہ کا لعاب شامل ہے، اس کو پانی میں ڈبو کے ایک طرف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے برتن میں ہاتھ رکھا تو فرمایا افرغا علی صدورکما ووجوہکما، میرے صحابہ سینوں سے بھی لگا لو، چہروں سے بھی لگا لو. وہ بھی بخاری شریف میں ہے. اور یہاں صحابی آگے کہہ رہے ہیں مسواک اپنا ڈبو کے کہتے ہیں اب تم اس سے وضو کر لو. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا یہ عقیدہ دلائل النبوہ امام بہقی جو لکھی ہے جنہوں نے، اس کی 6 جلد میں موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے سے صحابی آئے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. حضرت حنظلہ نے کہا یا غلام، اے بیٹے. غلام کا لفظ عربی زبان میں اس معنی میں اکثر مقامات پر استعمال نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے. اکثر جو رائج ہے وہ غلام اس معنی میں نہیں جس کو ہم غلام کہتے ہیں کہ جو کسی کا زر خرید ہو، بلکہ غلام بچے کو کہا جاتا ہے، بیٹے کو کہا جاتا ہے. یا غلام، اے بیٹے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اور ان کا ہاتھ پکڑا جیسے چھوٹے بچوں سے پیار کیا جاتا. یا غلام کہہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. فَمَسَحَ رَأْسَهُ، اور پھر سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ویسے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب اس شخص نے پوچھا، کیونکہ یہ تو دوسری حیثیت ہے، اس نے اپنی ایک بیماری کا علاج پوچھا کہ محبوب میرا دل بڑا سخت ہے تو اس کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتاؤ. فرمایا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بالوں سے ہاتھ گزرے گا اتنے گناہ جھڑ جائیں گے، اسے بھی سہارا ملے گا، یتیم کو کام اس کا بھی ہو جائے گا. جو ہاتھ پھیر رہا ہے کس کا دل نرم ہو جائے گا. اور یہاں دوسری جہت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دل نرم ہی نرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اس بنیاد پر بچہ کسی کا تھا، محبوب نے پیار کرنا شروع کر دیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اور ہاتھ پھیرنے کے بعد اسے کیا ملا؟ راوی کہتے ہیں رأیت حنظلۃ یوما، یہ حنظلہ اب آگے مرکز برکات بن گئے. کیسی برکت تھی؟ ان کے ہاتھ سے لوگ برکتیں لیتے تھے، ان سے یہ بھی مرکز برکات بن گئے. صحابہ اس صحابی سے پھر تمسک کرتے ہیں، تمسو کرتے ہیں، ہاتھ رگڑتے ہیں ان کے ساتھ. آج کوئی کعبے کی دیوار کے ساتھ کپڑا رگڑ رہا ہو کہتے ہیں مشرک یا حاجی شرک، حرام حرام حرام. تو یہاں ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے، اور دوسرے صحابہ ان سے آ کے علاج کرواتے ہیں کہ ان کو ایک خصوصیت حاصل ہے. ویسے ایک تو ہر صحابی کو حیثیت حاصل ہے، وہ ہم اس سیمینار میں اس دلیل کو واضح کریں گے. یہ خصوصی مقام ان کو میسر آیا. کیسے؟ صحابی کہتے ہیں رأیت حنظلۃ یوما بالشاة الغارم درعها والبعیر والانسان به الورد فیدخل فی یده ویمسح بصلعته ویقول بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمسحه فیذهب عنہ. راوی کہتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا کہ جانور کوئی بیمار ہوتا تھا یا انسان بیمار ہوتا تھا،
حضرت حنظلہ کے پاس لایا جاتا تھا، یہ ہاتھ پھیرتے تھے، بیماری دور ہو جاتی تھی۔ اب دیکھو، میں کوئی توہم پرستوں کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو صحابہ کے دین کی بات کر رہا ہوں، میں تو پہلی صدی کے اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کی 6 جلد میں اس کو لکھا۔ پہلے نمبر پر فرمایا بشات الوارم درعها، وہ بکری جس کے پستان سوج جاتے تھے اور بکری کو تکلیف ہوتی تھی، اس بکری کو حنظلہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بکری کے پستان صحیح ہو جاتے تھے۔ پھر فرمایا والبعیر، جس اونٹنی کو سوج ہو جاتی تھی، والانسان، جس انسان کو کہیں بہل ورم، ورم عربی زبان کا لفظ ہے، ایک تو ورم پنجابی کا ہے اور یہ عربی زبان کا، اور پنجابی میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ والانسان بہل ورم، وہ انسان جس کو کہیں اس کو سویلنگ ہو گئی ہے، سوج ہے کسی جگہ بھی بدن میں، تو کیا ہوتا تھا؟ کہتے تھے وہ لوگ حضرت حنظلہ کے پاس آ جاتے تھے۔ میں 15ویں صدی کے ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو صحابہ کی بات کر رہا کہ جس کی بکری بیمار ہے وہ بھی حنظلہ کے پاس، جس کی اونٹنی بیمار ہے وہ بھی حنظلہ کے پاس، اور جو خود بیمار ہے وہ بھی حضرت حنظلہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ علاج کیا کرتے تھے؟ ہیں توحید پرست سارے ہی، یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے پاس کیا پڑا ہے، جہاں ہو رب کو پکارو رب سنے گا، اور یقیناً سب کا عقیدہ تھا کہ رب ہر جگہ سے سنتا، مگر جانے والے بھی مسلمان ہیں، جن کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں توحید کے منافی نہیں، یہ توحید کا اظہار ہے کہ کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں یہ برکت نہیں، محبوب کے غلام کے ہاتھ میں بھی برکت موجود ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں جب کوئی بکری لے کے جاتا تھا یا خود جاتا تھا یا اونٹنی لے کے جاتا تھا، فَيَدْفُلُ فِي يَدِهِ، تو حضرت حنظلہ اپنے ہاتھ پر لعاب دہن اپنا گراتے تھے، تھوکتے تھے اپنے ہاتھ کے اوپر، یدفلو، تھوکتے تھے، صرف پھونک نہیں مارتے تھے، وہ پھونک جس میں کچھ تھوک بھی ہو، یہ اس کا معنی، اپنے ہاتھ پر تھوک کے کیا کرتے تھے؟ وَيَمْسَحُ بِصَلْعَتِهِ، جہاں سوج ہوتی تھی وہاں اپنا ہاتھ رگڑتے تھے۔ یہ آج کے توہم پرستوں کی بات نہیں، یہ حق پرستوں کی بات ہے۔ تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا ساتھ دم بھی کرتے تھے، وَيَقُولُ، اور کہتے تھے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی دی ہوئی برکت سے، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی دی ہوئی برکت سے میں دم کر رہا ہوں۔ اتنا بولتے تھے، فَيَمْسَحُهُ، ہاتھ پھیرتے تھے، فَيَذْهَبُ عَنْهُ، راوی کہتے ہیں پھیرنے کی دیر ہوتی تھی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ یہ توحید پرست ہیں، یہ پرانا دین ہے، یہ صحابہ کا، صحابی کے ہاتھ سے تمسک ہے، برکت تو نبی علیہ السلام کی ذات سے آئی ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس وقت متوجہ ہے مشکل کشائی کے لیے، اب جس کو خود ورم ہے، سوج ہے، یا جانور کو وہ مشکل میں ہے، اور مشکل کشائی کے لیے سب کو پتا ہے کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن سب کا عقیدہ ہے رب چاہے تو جس ہاتھ پہ سرکار کا ہاتھ لگا ہے وہ ہاتھ بھی برکتیں عطا کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مشکل حل ہوتی ہے۔ اور اس کو امام بہقی نے نبوت کی نشانی کہا، دیکھو یہ محبوب کی نبوت کے نور کی دلیل ہے کہ کئی سال پہلے انہوں نے اس ہاتھ کو ہاتھ لگایا تھا، اور جب بھی اب کسی کو مشکل پیش آتی ہے یہ اپنا ہاتھ اس پہ رکھتے ہیں اور خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول رہا، اور بالخصوص جو قبر کا معاملہ ہے آج اس کو مٹانے کے لوگ طرف ہے، اور بالخصوص جہاں جہاں مزارات ہیں ان کے لحاظ سے اب مختلف فتوے صادر کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ گنبد اور مزارات، اس سے مقصد
اس قبر کی پہچان ہے اور زائرین کے لیے آرام کا ایک ذریعہ ہے، اور چونکہ صدیاں پھر بیت جاتی ہیں تو اس واسطے ان کو پختگی سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ نفس قبر اور اس پر کمرہ، اس کا ذکر تو قرون اولا میں بھی موجود ہے۔ یہ میرے پاس تاریخ مدینہ منورہ ہے جو ابن شبہ نے لکھی، جن کی تاریخ وصال 262 ہجری ہے، 262 ہجری۔ اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو تحریر کیا۔ عنوان اس جگہ پہ ہے قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر۔ اس کے تحت یہ لکھتے ہیں سند کے ساتھ کہ یزید بن صائب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لما حفر عقیل ابن ابی طالب فی دارہ بئرا، کہ جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جب انہوں نے اپنے گھر کے اندر کھدائی کی، فی دارہ بئرا، کنواں کھودنا تھا، کنواں کھودنے کے لیے جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کھدائی کی، وقع علی حجر، تو نیچے سے ایک پتھر نکل آیا، منقوش، جس پر نقش و نگار تھا، مکتوب فیہ، جس پہ لکھا ہوا تھا پتھر کے اوپر کیا؟ قبر ام حبیبہ تھا، کہ یہ حضرت ام حبیبہ کی قبر ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، پورا نام قبر ام حبیبہ بنت صخر بن حرب، کہ یہ حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ فدافن عقیل البئر، تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کنواں نکالنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ یہاں تو ام المومنین کی قبر ہے، اور اگر یہاں کنواں بنائیں گے تو قبر کی بھی حرمتی ہو جائے۔ انہوں نے اس جگہ کو بند کر دیا، وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتًا، اور انہوں نے اس جگہ پہ کمرہ بنا دیا۔ وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتًا، اس جگہ پہ جہاں پہلے خیال تھا کہ کھود کے گہری کریں گے، اب اس کو بند کر کے اوپر کمرہ بنا دیا۔ تو یہ عہد صحابہ کی بات ہے، یہ حضرت عقیل بن ابی طالب کا عمل ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ام المومنین کی قبر ہو تو اس کی نشانی برقرار رہنی چاہیے، قبر کی تختی پہ لکھنا، اور پھر قبر کے ادب اور احترام کے لیے بلڈنگ بنانا، کمرہ بنانا اس وقت کہ جب اتنے اسباب بھی نہیں تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سند کے ساتھ امام ابن شبہ نے تاریخ مدینہ منورہ میں یہ لکھا، وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتًا، اس جگہ پہ انہوں نے اوپر کمرہ بنا دیا۔ اب جو راوی کے پوتے ہیں حضرت یزید بن صائب، جنہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جا کے اس کی تحقیق بھی کی کہ جو دادا سے میں نے خبر سنی تھی کہ فلاں جگہ ایک حویلی ہے، جو حویلی حضرت عقیل کی ہے، وہ اس میں کنواں کھودنا چاہتے تھے اور نیچے سے قبر نکل آئی، پتھر دیکھا تو انہوں نے ارادہ کنویں کا ترک کر دیا اور انہوں نے اس جگہ پہ مکان بنا دیا، اوپر کمرہ بنا دیا اس قبر کے اوپر۔ کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں اس حویلی میں گیا اور میں اس کمرے میں داخل ہوا، تو کہتے ہیں فرأیت فیہ ذلک القبر، میں نے کمرے کے اندر ام المومنین کی قبر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ فرأیت فیہ ذلک القبر، اس کے اندر، اس کمرے کے اندر میں نے وہ قبر دیکھی ہے، تو قبر ہے اور اوپر کمرہ، اور زمانہ صحابہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، بنانے والے میرے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سند کے ساتھ امام ابن شبہ نے اس کو لکھا۔ لہذا یہ ایک وہ معاملہ ہے، ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ہر ولی کی قبر پر یوں ہی بنایا جائے، ہاں یہ ایک ان کی شناخت اہتمام کے لیے، زائرین کی بھلائی کے لیے، مگر اس کے یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو شرک کا اڈا کہے، اس کو بت خانہ کہے اور اس طرح کے لفظ بولے، چونکہ مومن کی قبر بت خانہ نہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ عمل بدستور رائج رہا، یہاں تک کہ تاریخ بغداد میں یہ لکھا ہے
اور یہ میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے تفصیل کے ساتھ بغداد شریف کی جو پوری ہسٹری ہے مختلف مصنفین کی اس زمانے میں پڑھی، اور وہ میری نوٹ بک میں اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ اسی تاریخ بغداد کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی قبر پہ حاضری دیا کرتے تھے، اور حاضری دینے کا انداز ان کا کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس حاضری کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ لاتبرک بابی حنیفہ، اب ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جسم تو سامنے موجود نہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور امام شافعی کہتے ہیں میں ان سے برکت حاصل کرتا ہوں، مضارع ہے یعنی آتا جاتا ہوں، کئی بار میں برکت حاصل کرتا ہوں۔ برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَجِيءُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، میں ان کی قبر کے پاس آتا ہوں، اور تو پھر کیا کرتا ہوں؟ فرمایا قبر کے پاس آ کے میں 2 نفل پڑھتا ہوں، جو حاجت ہوتی ہے میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ پرانا دین ہے، اور جو صدیاں کراس کر کے ہم تک پہنچا ہے اس کے اندر 1 نہیں 2 نہیں ایسے سینکڑوں شواہد موجود ہیں، ہر صدی کے لحاظ سے، ہر سال کے لحاظ سے، کہ یہ عقیدہ شروع سے چل کے آیا، اور یہ لوگ جنہوں نے خود توحید لکھی، توحید سمجھائی، توحید پڑھائی، ان کے شاگرد آگے یہی کام کرتے رہے۔ ان کا اپنا معمول کیا ہے؟ وہ محدثین جن کی وجہ سے آج حدیث کی سندیں پوری ہوتی ہیں، وہ امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، خود بخاری اور مسلم اور ان کے شاگرد، آگے یہ سارا سلسلہ اس طرح ہے کہ وہ سارے اس بات کے حامی تھے کہ وہ تبرک حاصل کرتے تھے، مزارات سے تبرک حاصل کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جتنی وہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ ہر جگہ قبول نہیں ہوتی، اس جگہ پہ جا کے ان برکتوں کے حصول کے لیے وہ دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ عقیدہ ہمیشہ اہل توحید کا موجود رہا۔ آج پیسے کے زور پہ، آج ریالوں کی وجہ سے لوگ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دھاندلی کر کے امت مسلمہ کی ساری صدیوں کو شرک سے بھری ثابت کر کے اپنی حیثیت کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس دھاندلی کے خلاف ہیں کہ ہم امت کی عظمت کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے شرک اور توحید کا جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے عقیدہ توحید سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے کافی حد تک دھاندلی روکنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ 3 سیمینارز کا جواب آج تک نہیں آیا، ابھی 4تھا سیمینار انشاءاللہ 7 اپریل کو ہونے والا ہے، اور اس سلسلہ میں کسی کے پاس کوئی اعتراض ہو ان کی طرف سے وہ آپ مجھ تک پہنچائیں، تاکہ اس کو سیمینار کے مقالہ میں جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے شامل کیا جائے، اور انشاءاللہ اس کے اندر ایسے ایسے شواہد پیش کریں گے۔ اگلی پہلا جو ہمارا ان پہ قرض ہے، جو معیار الوہیت بیان کیا، جو 100 آیات بیان کی، جو منصب الوہیت اور تعریف توحید بیان کی، اور جو شرک کے لحاظ سے جو فرق ہے اس کو بیان کیا، اور ہر صدی کے لحاظ سے، اور جو روایت حدیث کے اماموں کا عمل ہے اس کے لحاظ سے جو بیان کیا، کسی چیز کا جواب نہیں آیا۔ مجھے سعودی عرب سے ایک کال موصول ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم نے سیمینار میں یہ بیان کیا تھا کہ صحابی جاتے تھے مختلف جگہوں پر، اور جا کے ان جگہوں کی برکت کے لیے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی دعا مانگتے تھے، تو اگر تم یہ دکھا دو تو ہم تجھے 1000 کے نوٹوں میں تولیں گے۔ تو میں نے اس بات پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اگرچہ مجھے 1000 کے نوٹوں میں تولے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں امام بخاری کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ صحابی اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں کبھی سرکار بیٹھا کرتے تھے، صحابہ نے دعا مانگی ہے، اور کہتے ہیں جب بھی مانگی یا دعا قبول ہوئی۔ تو اس سے مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ہم کہیں صحرا میں نہیں بولتے، کہ جن کو سناتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں،
اور وہ سمجھتے بھی ہیں، جو ضرب لگاتے ہیں انہیں محسوس ہوتی ہے. اور ہمارا ایک سیمینار ہوتا ہے اور ان کا پورا سال پھر دھواں نکلتا رہتا ہے، اور صرف تانے دے سکتے ہیں، صرف ذاتی طور پر تنقید کر سکتے ہیں، گالیاں دے سکتے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم گالیوں کے لحاظ سے اثر پروف ہیں. ہمیں تو گالیوں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ جو ہمارے محبوبوں کو گالیاں دینا چھوڑ دے، ہمیں گالی دینا شروع کر دے، تو یہ ہماری کامیابی ہے کہ محبوب تو ان سے محفوظ رہیں گے، داتا صاحب تو محفوظ رہیں گے، خواجہ صاحب تو محفوظ رہیں گے، بابا صاحب تو محفوظ رہیں گے. اللہ کے ولی ان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں. ہم پہ ہزاروں حملے کریں کوئی بات نہیں، کہ ہماری عزت ہے ہی اسی میں کہ ہم عزت والوں کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں. اس واسطے بھرپور طریقے سے اہتمام کیجئے. کسی کا جو اعتراض ہے وہ مجھ تک پہنچائیے. کوشش کیجئے، جتنے دوست دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.